کہ ہمت مت ہاریے. اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر. تو یہ بھی ایک کڑی ہے. ہم کو محنت کرنا ہے. ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے. اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے، میں گجرات کو آتا رہوں گا، الیکشن لڑتا رہوں گا، جد و جہد کرتے رہیں گے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے. الحمدللہ ہمارے کارپوریٹر گجرات میں ہیں، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں. تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ 5 سال ایسے ہی چلے جائیں گے. شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے 5 سال ایسے ہی آ جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ ہاں کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے. جس دن آپ کی سوچ میں شکست پیدا ہو گئی پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں بھی مجلس کے MLA ہیں، امتیاز جلیل MP ہیں. بہار کا ذکر بھی جعفر حسین میرات صاحب نے کیا ہے. مگر ہم بہار کو بھی نہیں چھوڑے ہیں. نہ ہم اتر پردیش میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے. ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا، ہم الیکشن لڑیں گے. ویسے ہی گجرات میں ہم آئے ہیں، آپ اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی، میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ اس طرح کی خام خیالی کو چھوڑیے. ہم جہاں پر اپنا جھنڈا لے کر اس کو آتے ہیں، یا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یا پھر ہم اس دنیا سے لڑتے ہوئے جائیں گے. یہ میری زندگی کا اصول ہے. تو محنت کرنا، اللہ نے ہم کو قابلیت دی ہے، اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے. محنت جستجو کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا فیصلہ ہے. مگر جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے، ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی. تو اس لیے سب سے پہلے شروعات مجھ سے ہوگی، پھر صابر بھائی سے ہوگی، مجلس کے ذمہ داروں سے ہوگی، کارپوریٹر سے ہوگی. ہم تمام کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، انٹراسپیکشن کرنا ہے. یہ ہم کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی کمزوری مجھ میں تھی. ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر کلیکٹیولی ہم کو محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کو کامیابی ملے گی. اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا الیکشن کے دوران میں، گجرات کی عوام کو میں کہہ رہا تھا، آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ BJP کو روکیں. مگر لوگ ایسے ہیں بعض جو اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھاجپ کو روکیں گے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر میں چراغ کو روشن کرو، بعد میں مسجد میں جا کر چراغ روشن کرو.
मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए, सियासत में जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है, और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूं कि और मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा गुजरात की आवाम को, खास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे। अब उनको बताना पड़ेगा जो मस्जिद के मिंबर रसूल पर बैठकर, जो खानखाहों में बैठकर, जो अपने चाहने वालों के दरमियान में बैठकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, वो आप कैसे नाकाम साबित हुए। यही फैसले इनके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बात उन लोगों को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि आप सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसा 5 साल इलेक्शन आता है ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 वैसा हो, क्या हुआ बताइए।